السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الکافرون کے متعلق ہے، اور سورہ کافرون جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کی کل 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اور سورہ کافرون کے بارے میں تھوڑا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ کافرون جو ہے اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسا کہ اس کو سورۃ العبادہ، سورہ اخلاص اور سورۃ المقشقہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو قشقش کا جو معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیمار کا تندرست ہو جانا، بیمار کا تندرست ہو جانا۔ تو یہاں پر اگر ہم اس صورت کے لحاظ سے دیکھیں تو چونکہ اس صورت میں شرک سے بری ہونے کے متعلق ذکر ہے، تو اس وجہ سے ہم اس صورت میں، کیونکہ شرک جو ہے وہ ایک بیماری ہے، تو جب ہم اس سے بری ہو جائیں گے، جب ہم اس چیز سے نجات حاصل کر لیں گے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بیمار شخص جو ہے وہ تندرستی کی طرف چلا گیا ہے۔ اور اس کے شان نزول کے متعلق ہے کہ کفار قریش کی ایک جماعت میں ابو جہل، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ کو اگر سلطنت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر مال کی ضرورت ہے تو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، اگر عورت کی خواہش ہے تو عرب کی حسین و جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، آپ صرف ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچو اور راہ راست اختیار کر لو، یعنی سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد پھر یہ پیشکش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں، یعنی ان کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، ان کے جواب میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ فضائل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو سونے سے پہلے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے برات ہے، یعنی شرک سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو جب سفر پہ جاؤ تو اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون سے آخر تک 5 صورتیں پڑھا کرو، ہر صورت کو بسم اللہ پر ختم کرو۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں خستہ حال ہوتا تھا، جب اس وظیفے کو پڑھا تو سب سے بہتر حال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، اس کو کاٹنے کی جگہ پر لگاتے ہوئے قل یا ایھا الکافرون پڑھتے جاتے، اور ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے جاتے۔ تو یہ کچھ فضائل تھے اور شان نزول تھا اس کے متعلق، اور ہم نے یہ پڑھا کہ سورۃ الکافرون کو سورہ عبادہ، سورہ مشققہ اور سورہ اخلاص بھی بولا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ کافرون کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کچھ نیا۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔